بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کریں گے ایک اور بہت ہی اہم بات پر۔ کل بات ہوئی تھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ عشق رسول ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر نہ کوئی ولی ولایت تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی کامل کسی کمال کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی عالم اپنے علم کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ذاکر ذکر کے کمال کو پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی دعا والا دعا کے کمال کو پہنچ سکتا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی شخص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج بات کریں گے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ دیکھیے، اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ، کیونکہ یہی حق ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن اللہ ہی نے اس کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی کو بنایا ہے جس کا ذکر بار بار قرآن کریم کے اندر مختلف آیات و صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کرتے رہے ہیں، جس کی عظمتوں کا یہ ٹھکانہ ہے کہ اگر پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں اور پہاڑ کانپنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجود پرفیض کی برکت سے اس کا کانپنا بند ہو جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیں تو ہاتھ میں بند مٹھی کے اندر، ہاتھ کے بند کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ کلمہ بڑھنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا یہ مقام ہے کہ اگر چاند کو اشارہ فرما دیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی دعا فرما دیں، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق، تو اللہ کے فضل سے وہ دعا قبول ہو جائے، چاہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں فتح سے متعلق ہو یا کسی کی ہدایت سے متعلق ہو یا پھر کسی اور عنوان پر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی بارگاہ عظیم الشان میں اس طرح سے سنی جاتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم الشان اور وہ واحد ہستی ہیں جن کی نہ عظمتوں کو ہم پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے عشق کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، کہ جس سے خود اللہ سبحانہ و تعالی محبت فرماتا ہو، اس سے ہم عشق کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جس کی عظمتوں کا یہ ٹھکانہ ہو کہ اللہ رب العزت کے عرش پر جن کو بلایا جاتا ہو، جن کو بلایا جاتا ہو، بلکہ صرف یہ نہیں کہ ان کو بلایا جاتا ہو، بلکہ ان کے بعض امتیوں کو بھی بشکل مراقبہ و درجات ان کو بھی وہ مواقع عنایت فرمائے جاتے ہوں کہ وہ بھی عرش کی بلندیوں کو پہنچتے ہیں۔ جن کے امتیوں کا یہ حال ہے، ان کے رسول کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا یہ حال ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بابرکات کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور جن کی نام کی عظمتوں کا یہ ٹھکانہ ہو، ان کے وسیلہ و طفیل کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر ان کے وسیلے سے کوئی مانگ لے تو اس مانگنے کے کیا درجات ہوں گے، کیا درجات ہوں گے میاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر کوئی مانگ لے تو اس مانگنے کے کیسے ٹھکانے ہوں گے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اگر کوئی مانگ لے تو ان طفیلیوں کے کیا حال ہوں گے کہ ان کو بھلا کیسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تو یہ حال تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ کر مزید اظہار افسوس اور غم منایا کہ ہائے اب ہم کس کے وسیلے سے دعا کریں گے۔ ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کر لیا کرتے تھے کہ وہ عم محترم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ جن کے چچا کے وسیلے سے دعا کی جائے تو یہ مقام ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس پر افسوس کر رہے ہوں کہ اب ہم آخر کس کے وسیلے سے مانگیں گے۔ ان کے اپنے وجود پر فیض کے وسیلے سے اگر مانگا جائے گا تو اس وسیلے کا کیا حال ہوگا، اس وسیلے کا کیا حال ہوگا۔ اور جس ہستی کے وسیلے سے مانگا جا رہا ہے اس ہستی کا اپنا کیا ٹھکانہ ہوگا میاں، کہ رب کے ایسے لاڑلے ایسے لاڑلے ایسے لاڑلے کہ ان کی امت کو بھی لاڑلا قرار دیا گیا، امت کو نماز کی شکل میں ایک عظیم الشان تحفہ عنایت فرمایا گیا اور 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام اگر عرض کریں اللہ میری امت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی، تو لاڑلے کے ساتھ ایسا لاڑ لڑایا جائے کہ جاؤ کم کر دی، پھر وہی لاڑلا جب دوبارہ سے کہے یا اللہ میری امت اس کی بھی متحمل نہ ہو سکے گی، تو پھر لاڑلے کی لاج کو اس طرح سے رکھ لیا جائے کہ مزید کم کر دیا جائے۔ پھر جب وہی لاڑلا اور کم کرائے تو جب تک وہ لاڑلا کم کراتا رہے اللہ رب العزت ان کی ناز برداری کرتے رہیں، اور ان کے لاڑ کو کن الفاظ میں کہوں کہ ان کے ساتھ لاڑ لڑاتے رہیں، اللہ محبت کو ان کے ساتھ اپنی محبت کو نثار کرتے رہیں کہ آپ کم کراتے جائیے ہم کم کرتے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کیا، اللہ رب العزت نے کیا اپنے لاڑلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے عزیزو، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لاڑ لڑاتا ہو میرا اللہ، اس رسول علیہ السلام کے مقام اور عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ اس رسول علیہ السلام پر اگر درود اور سلام بھیجنا اگر امت کے لیے اتنا وزنی قرار دے دیا جائے، اتنا وزنی قرار دے دیا جائے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے وہ شخص ولایت کے مقامات تک بطریق شارٹ کٹ، مختصر طریقے پر آسانیوں کی انتہا کے ساتھ ولایت تک کب پہنچ گیا خود اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ نہ ہلدی لگی، نہ فٹکری، نہ مشقت اٹھانی پڑی، نہ لمبے چوڑے مجاہدے کرنے پڑے، بس درود شریف کی برکت سے یہ ولایتوں کے ان درجوں کو پہنچ گیا جن درجوں کو بہت سارے لوگ سوچتے ہی رہ گئے۔ میرے رب میں کس طرح سمجھاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں، اصل میں اپنے دل کو کھول کر نہیں رکھ سکتا، میں کیسے کہوں ان الفاظ کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں مگر میری زبان میرے ساتھ یاری نہیں کرتی، میرے کم کہے کو زیادہ سمجھو میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھو، عظمتوں کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھو۔ میں تو کہتا ہوں کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھ کر اگر کوئی نظر کرم مانگ لیتا ہے تو فی الفور نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آہا، فی الفور نظر کرم ہو جاتی ہے، فی الفور نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اور کوئی درود شریف پڑھ کے اگر مچلتا ہو، تڑپتا ہو، ترستا ہو، روتا ہو، بلکتا ہو، مانگتا ہو، چاہتا ہو کہ نبی جی مجھے زیارت کرائیے،
تو ان کو زیارت بھی کرائی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 2 بچے جو عمرے پر گئے تھے، میں نے ملوایا تھا ان میں سے ایک بچے سے آپ کو، وہ بچہ ان دونوں بچوں کی ضد یہ تھی روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ 4 6 سال کے بچے، اسی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں تشریف لائے، اور جیسے جیسے وہ چاہتے تھے نا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سوئیں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو اس بیڈ کو ملا لیں گے، دونوں بیڈوں کو ملا لیں گے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کریں گے؟ سیم وہی سب نوازا گیا، بیڈ پر سوئے بھی، لیٹے یعنی آرام فرمایا بقول ان بچوں کے، ان کو کچھ کھانے کو بھی دیا، فروٹس وغیرہ، مدینہ منورہ میں ان کو گھمایا بھی، چھوٹے بچے ہیں، روضہ اقدس پر بس یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانگیں گے تو صحیح نبی علیہ السلام سے، لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کریں گے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، اس کے بعد مانگیں گے۔ 4 6 سال کے بچے، میرے عزیزو، ان کی عطائیں ایسی ہیں، اور یقیناً اگر وہ عطا نہ کریں تو یہ ان کی شان عطا کے خلاف ہے۔ اس لیے دیوانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں محبت کرو وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانو میرے دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو نہیں پہچانا جا سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان مقام کو پہچانے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ ان کو پہچاننا ہے، یہ ضروری ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظیم الشان کو نہیں پہچان سکتا وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکتا، وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکتا۔ اور جو شخص اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو نہیں پہچان سکتا وہ درود شریف کو اس درجے نہیں پڑھ سکتا جس درجے کے درود شریف کا حق ہے، جس طرح سے کہ درود شریف کا حق ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں بہنوں، میری درخواست ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محبت کا دم بھریں وہیں ان کی عظمتوں کا بھی دم بھریں۔ ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے میں مراقبہ تو کرتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو ہمیشہ ڈر لگتا رہے، اللہ کرے آپ ہمیشہ ڈرتے رہے تاکہ احترام آپ کے دل میں جمع رہے۔ مبارک ہے آپ کے لیے وہ ڈرنا، احترام کی خاطر وہ ڈرنا آپ کے لیے مبارک ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جانے میں، مراقبے کی حالت میں جانے میں ڈر لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں کیسے پہنچوں۔ ڈرتے رہیے اور ان کی خوش آمدیں کرتے رہیے۔ آقا جی ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ ہم حاضر ہو سکیں، لیکن آپ بہت شفیق ہیں، آپ بہت مہربان ہیں، آپ بلا لیجیے، آپ بلا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلانے کی درخواست بشکل مراقبہ کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا ترقی کے راستے کھلیں گے، ترقی کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ، دنیا بنے گی، آخرت سنورے گی۔ اور حدیث میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہوگا۔ آپ چاہتے ہو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے، قرب کے متلاشی ہو، درود شریف کو کثرت سے پکڑو۔
سنتوں کا اہتمام کرو، نہ درود شریف چھوٹے نہ سنتیں چھوٹیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عاشقین صادقین میں شامل فرمائے، اور آپ کو اور ساری امت کو بھی اللہ رب العزت عاشقین صادقین میں شامل فرمائے، اور اللہ کرے ہمیں عشق حقیقی نصیب ہو جائے، اور وہ عشق ہماری دنیا اور آخرت کی ہر صلاح و فلاح کا، اللہ رب العزت کے قرب کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا، رضا کا، عطا کا، ولایت کا، معرفت کا ذریعہ بن جائے، اور بارگاہ خداوندی میں قبول ہو کر ہمارا بھی کام بن جائے، ہمارا بھی کام بن جائے۔ نیت کیجئے، کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، ساری امت کو پڑھوائیں گے، اوروں کو بھی درود شریف کہیں گے، بتائیں گے، ان کے ساتھ درود شریف کی تبلیغ کریں گے، تاکہ اللہ کے فضل سے وہ بھی ولایت کے مقامات کو، قرب الہی و رسولہ علیہ السلام کے مقامات کو پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرما کر ہم سب کو، ہمارے دیکھنے والوں کو، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو، اور ساری امت کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ یہ سبق ہے بھائی، روحانی اسباق ہیں، ان کو پوری اہمیت سے لاسٹ تک دیکھا کرو۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو ترقیوں سے نوازے۔ جزاکم اللہ۔ مجھ حقیر فقیر کے لیے بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کچھ کہہ دیا کرو، دعائے خیر کر دیا کرو، میں آپ کا شکر گزار اور مقروض احسان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔